اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ اپنے اس تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے جو معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں انسان کی زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے لباس کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے کہ لباس کیسا ہو، لباس کس کا ہو، کس چیز سے بنا ہو اور کب پہنا جائے، کیسے پہنا جائے۔ یہاں سے گفتگو جب آگے بڑھی تو اب یہ کہ لباس کس کلر کا پہنا جائے جو معصومین علیہ السلام پسند کرتے ہیں۔ ہم نے زندگی گزارنی ہے، رنگ برنگے لباس زیب تن کرنے ہیں، کپڑے پہننے ہیں۔ اب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی لباس پہنتی ہیں، ہم مرد حضرات بھی لباس پہنتے ہیں۔ اس کے بغیر زندگی کا گزارا نہیں ہے۔ دن میں ہر روز ہمارا واسطہ اس سے پڑتا ہے، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ لباس کا رنگ ہماری پسند، کہ مجھے یہ رنگ آج میں اس لیے پہن رہا ہوں کہ یہ حضرت جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، یہ معصومین علیہ السلام کو پسند ہے، اور انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ یہ کلر پہننا جو ہے اس کا پہننا بہت ہی پسندیدہ ہے۔ اگر وہ پہنا جائے گا، ان کے فرمان کے مطابق پہنا جائے گا، تو یقیناً ہمارا رنگوں کا انتخاب بھی یقیناً بے شک عبادت پروردگار بنتا چلا جائے گا۔ اسی چیز کو جب دیکھا جاتا ہے کہ ایک ایک لمحے میں معصومین علیہ السلام کے فرامین ہمیں ملتے ہیں، جیسے گزشتہ ویڈیوز میں نے ذکر کیا کہ کوئی ہماری زندگی کا پہلو ایسا نہیں جو جناب سرور کائنات اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے چھوڑ دیا ہو، کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ موقع زندگی کا آ گیا ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، ہم نے جوانی دیکھی ہے، ہم نے لڑکپن دیکھا ہے، ہماری شادی ہوئی ہے، ہمارے بال بچے ہوئے ہیں، والدین بن گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں کہ جس میں ہمیں معصومین علیہ السلام کے فرامین سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ جب ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور انسان اس پر غور کرتا ہے کہ میرے زندگی کے ہر پہلو میں کوئی نہ کوئی فرمان، کوئی نہ کوئی حدیث جناب سرور کائنات اور معصوم علیہ السلام موجود ہے، تو خدا کی اس آیت کی تفسیر سمجھ آتی ہے کہ خدا نے اس بندے کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس قدر سوچنے کی بات ہے کہ عبادت تو ہم 2 منٹ کے لیے کرتے ہیں، 4 منٹ کے لیے کرتے ہیں، 5 منٹ کے لیے کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں کا ٹائم اگر لگا لیں، 10 منٹ اور بہت ہی خلوص کے ساتھ جس نے کی، وہ ان 5 نمازوں کو 15 منٹ میں ادا کر دے گا۔ اللہ نے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، ہم نے 24 گھنٹوں میں 15 منٹ پروردگار کی عبادت کر کے پھر کھانا اپنی مرضی سے کھایا، کپڑے اپنی مرضی سے پہنے، ہم نہائے اپنی مرضی سے، ہم بازار اپنی مرضی سے گئے، ہم نے ناخن اپنی مرضی سے کاٹے، ہم نے بال اپنی مرضی سے کاٹے، ہم نے معاملات اپنی مرضی سے کیے، ہم نے تولا اپنی مرضی سے، لین دین اپنی مرضی سے۔ تو ہماری زندگی میں وہ کب وقت آئے گا کہ جب ہم پورے اتریں کہ خدا نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس حدیث کی تفسیر پر مکمل اترے کہ اس کا وجود عبادت پروردگار کے لیے مختص ہو جائے، تو اس کا یہی چیز سمجھ آتی ہے کہ جو معصوم نے زندگی گزارنے کے اصول اور قاعدے وضع کیے ہیں، انسان اس پہ عمل کرنا شروع کر دے گا، تو انسان کا سانس لینا بھی عبادت پروردگار ہو جائے گا، انسان کا نظر اٹھانا بھی عبادت پروردگار بن جائے گا۔ رنگوں کی بات کر رہا تھا کہ رنگ کون کون سے ہیں۔ سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ جو معصوم علیہ السلام کی نظر میں جو سب سے زیادہ جاذب نظر ہے، پسند کیا جاتا ہے، وہ وائٹ کلر ہے۔ سفید کلر کو معصوم علیہ السلام نے استعمال کرنا سب سے زیادہ باعث فضیلت قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ سبز رنگ، ہلکا نیلا رنگ
اور ایک آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اورنج کلر ہوتا ہے لائٹ سا، جسے مسور کی دال کا کلر جسے ہوتا ہے، ٹھیک، وہ والا کلر پہننا، یہ بھی، اور ان کا پہننا بہتر ہے، لیکن سفید رنگ کا پہننا بہت ہی زیادہ بہتر ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے۔ اور لال رنگ کا لباس پہننا، اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے، خاص طور پہ نماز پڑھنے کے ٹائم پر سرخ رنگ کا لباس زیب تن نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک سیاہ رنگ کے لباس کی بات ہے تو سیاہ رنگ کے لباس سے جتنا ہو سکے اجتناب کیا جائے۔ عام طور پر معمولات زندگی میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ قرار نہ دیا جائے۔ یہ سوگ کی علامت ہے، ایام سوگ میں اس کا استعمال کیا جائے، یا ایام سوگ کے علاوہ سیاہ امامہ، سیاہ عبا اور سیاہ موزے، ساکس کا سیاہ ہونا، یہ جائز ہے، یہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ روایات ملتی ہیں کہ بہتر ہے کہ عبا بھی جو ہے وہ سیاہ رنگ کے علاوہ، بلیک کلر کے علاوہ کسی اور کلر کی ہو۔ اور یہاں پر لباس پہنتے ہوئے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے کہ لباس مردوں کے لیے مردوں جیسا ہونا چاہیے اور عورتوں کے لیے عورتوں جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معصومین علیہ السلام نے یہ حدیثیں بیان فرمائی ہیں، یہ روایات ہم تک پہنچی ہیں کہ جناب سرور کائنات لعنت کرتے ہیں اس مرد پر جو خواتین کی شبیہ بنتے ہیں، اور لعنت کرتے ہیں اس عورت پر جو مردوں کی شبیہ بنتے ہیں، وہ لباس کے اعتبار سے ہو، وہ حیت و حیت کے اعتبار سے ہو، وہ بالوں کے ڈیزائنوں اور سٹائلوں کے اعتبار سے ہو، جو دوسرے کی شبیہ بننے کی کوشش کرتا ہے کہ سامنے کھڑے ہوئے مرد کا پتہ نہ چلے یہ مرد ہے یا عورت، سامنے کھڑی ہوئی عورت کا پتہ نہ چلے یہ مرد ہے یا عورت، تو جناب سرور کائنات ایسے افراد پر لعنت کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ خدا نے جو ہمیں بنایا ہے خدا کا شکر ادا کریں، اور اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں ایسے زندگی گزاریں جیسے محمد اور آل محمد علیہ السلام چاہتے ہیں۔ کلر کے اعتبار سے بات ہو گئی۔ اب لباس کو ہم دیکھتے ہیں، معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ لباس کو معصوم فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی آستینیں بہت لمبی لمبی ہوں، یا ایسا لباس ہو کہ جو اتنا لمبا ہو کہ زمین پر چلتے ہوئے خط کھینچ رہا ہو، یعنی کہ متکبر لوگ، پہلے یہ جو بڑے بڑے زمانے جاہلیت میں سردار ہوا کرتے تھے، ان کا یہ ہوتا تھا کہ جس کا کپڑا پیچھے زیادہ لٹک رہا ہوتا تھا، زمین پہ زیادہ خط کھینچ رہا ہوتا تھا، وہ سب سے بڑا سردار ہوتا تھا۔ یہ تکبر کی علامت ہے۔ یہاں پر روایت ملتی ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے لباس کو منظم رکھو، اپنے لباس کو آراستہ رکھو، زیادہ لمبے لمبے لباس نہ ہوں۔ یہ جو پاجامہ ہے اس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ جتنا حصہ اس کا پاؤں سے نیچے ہوتا ہے نا، ایڑی کے نیچے، بعض افراد کو دیکھا ہوگا وہ چلتے ہیں تو ان کا پاجامہ جو ہے یا شلوار جو ہے ان کے پونچے جو ہیں وہ ایڑیوں کے نیچے آتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ یہ جو کپڑا ایڑیوں کے نیچے آ رہا ہے جہنم کی آگ ہے۔ مطلب کہ اپنے لباس کو زمین پہ لگنے نہ دو۔ ایک روایت میں ملتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ اپنے لباس کو پاک و صاف رکھیں، اپنے لباس کو پاک رکھیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب سرور کائنات کا لباس تو پہلے ہی پاک ہوتا تھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ ان کا لباس کہیں سے نجس ہو جاتا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے لباس کو زمین پر نہ لگنے دو کہ زمین کی نجاستوں کی وجہ سے وہ گندا نہ ہو جائے۔ اور ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ایک وقت جب آیا تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام کو اس وقت کے حاکم نے جب کہا کہ آپ عید کی نماز پڑھائیں، تو امام علی رضا علیہ السلام کے جو آنے کا انداز بیان کیا گیا اس روایت میں، اس میں ملتا ہے کہ مولا امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے اس جو لباس پہنا ہوا تھا اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہوا تھا کہ جناب امام علی رضا علیہ السلام پنجوں کے بل چلتے ہوئے آ رہے تھے، اور یہ انداز ان کا چلتا ہوا دیکھ کر لوگوں کو لگا تھا کہ جیسے جناب سرور کائنات آج نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اپنے لباس کو زمین پر نہ لگنے دیں، اپنے لباس کو آراستہ رکھیں، اپنے لباس کو پاک صاف رکھنا، حد سے زیادہ اس کا لمبا ہونا، اور خواتین کے مردوں کا لباس خواتین کی شبیہ بننا یا خواتین کے لباس میں مردوں کی شبیہ نظر آنا،
یہ والے معاملات معصومین علیہ السلام کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں سیرت آل محمد علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا ہر لمحہ، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا عبادت پروردگار میں شمار ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔